بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کے حال جاننے والا اور بند قسمتوں کو کھولنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بابرکت تسبیح شیئر کرنے جا رہا ہوں جو واقعی میں ناممکن کاموں کو ممکن بنا دیتی ہے، خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جو رشتے میں مشکلات یا رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو صرف 3 دن مسلسل دل و جان سے پڑھیں تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشخبری عطا فرمائیں گے اور آپ کے گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ ایسا رشتہ آپ کے دروازے پر آئے گا جو بہترین بھی ہوگا اور جس میں ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی، بات بھی بنے گی اور ہر طرح کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ فوری اثر کرتی ہے، ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کئی سالوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے بہترین رشتہ مقرر فرمایا۔ اس عمل کے ذریعے نہ صرف خوشخبری ملتی ہے بلکہ دل و دماغ میں سکون اور امید بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے ہر ناممکن کام کو ممکن بناتی ہے۔ آپ کے گھر میں خوشی اور برکت آتی ہے اور ہر قدم پر اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ یہ نہ صرف رشتے کے مسائل حل کرتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں سکون، خوشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رشتہ مقرر فرمائے جس میں ہر چیز آپ کے حق میں ہو تو اس تسبیح کو دل و جان سے پڑھیں، اسے جاری رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہر رکاوٹ دور فرما دیتے ہیں اور ہر وہ کام جو ناممکن لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے آسان اور ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح واقعی ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو شادی، منگنی یا رشتوں میں مشکلات سے پریشان ہے۔ اس کا اثر فوری، مؤثر اور غیر معمولی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہر رشتہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ عمل مکمل ہوگا آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ کے حق میں بہترین رشتہ بھیجا اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لگا دی۔ محترم سامعین، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے۔ نیک رشتہ اور ازدواجی زندگی صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک ایسا مقدس تعلق ہے جس پر ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا گیا کیونکہ یہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے، سکون کا سبب ہے اور نسل انسانی کے تسلسل کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو۔
نیک رشتہ صرف خوبصورتی، دولت یا حیثیت کا نام نہیں، بلکہ اس کی بنیاد اخلاق، دینداری اور کردار پر ہونی چاہیے۔ ایک اچھے رشتے کی خصوصیات یہ ہے: دینداری، اللہ کا خوف، اچھا اخلاق، ذمہ داری کا احساس اور خاندان کی عزت۔ آج کل ہم اکثر ظاہری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی اچھے کردار میں ہے۔ رشتہ چنتے وقت چند بنیادی اصول ذہن میں رکھیں۔ دینداری کو ترجیح دیں، اخلاق اور مزاج دیکھیں، خاندان کا پس منظر، تعلیم اور سوچ کو پرکھیں، کیونکہ یہی چیزیں مستقبل کی خوشیوں یا مشکلات کا تعین کرتی ہیں۔ نکاح کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، مسائل کو گفتگو سے حل کریں۔ یاد رکھیں، محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہر رشتے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن غصے میں فیصلے نہ کریں، بزرگوں سے مشورہ لیں، صبر اور دعا کو اپنائیں، کیونکہ نیک رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی ازدواجی زندگی کو محبت، احترام اور صبر سے بھر دیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر انسان دنیا کی ہر کامیابی حاصل کر لے لیکن گھر میں سکون نہ ہو تو کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ آج ہم ایک ایسے رشتے کی بات کر رہے ہیں جو صرف دو انسانوں کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو جوڑتا ہے، اور وہ ہے نکاح کا مقدس رشتہ۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح صرف ایک رسم نہیں بلکہ عبادت، سنت اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح وہ دروازہ ہے جہاں سے سکون زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ ذرا سوچیں، محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، پھر ہم کیوں اس رشتے کو مشکل بنا دیتے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، آج جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کتنی تنخواہ ہے، گھر اپنا ہے یا کرائے کا، کاروبار کتنا بڑا ہے، شکل و صورت کیسی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس انسان کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہے، کیا وہ ذمہ دار ہے، کیا وہ دوسروں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے، خوبصورتی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، دولت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق، نرم مزاجی، خوف خدا اور عزت دینے کا جذبہ وہ نعمتیں ہیں جو پوری زندگی گھر کا سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے رشتہ طے کرتے وقت دینداری اور اچھے کردار کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آسان نکاح، سادگی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ رشتہ صرف مال و دولت یا ظاہری شان و شوکت کی بنیاد پر کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اصل کامیابی ایک نیک
باکردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے شریک حیات میں ہے۔ محترم سامعین، ازدواجی زندگی اصل امتحان کا نام ہے۔ نکاح کے بعد کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہاں صرف محبت کے دعوے کافی نہیں ہوتے، بلکہ صبر، برداشت، قربانی، سمجھداری اور ایک دوسرے کی عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر شوہر پریشان ہو تو بیوی کی ایک نرم بات اس کے دل کو سکون دے سکتی ہے، اور اگر بیوی تھکی ہوئی ہو تو شوہر کی ایک محبت بھری بات اس کی ساری تھکن دور کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ! یہی وہ حسن سلوک ہے جسے اسلام نے کامیاب ازدواجی زندگی کا راز قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کبھی انا درمیان میں آ جاتی ہے، کبھی غصہ، کبھی بدگمانی، اور کبھی دوسروں کی باتوں میں آ کر لوگ اپنے خوبصورت رشتے کو برباد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کامیاب گھر وہ ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، غصے میں فیصلے نہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، بلکہ رشتہ بچانا ضروری ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض لوگ فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جادو ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، یا قسمت بند ہے۔ حالانکہ ہر معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات رشتہ نہ ہونے کی وجہ ہمارے غیر ضروری معیار، زیادہ توقعات، معاشرتی دباؤ یا غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت پسند بنیں، اچھا رشتہ تلاش کریں، کامل انسان کی تلاش میں اچھے رشتے ضائع نہ کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں سمجھداری، عزت اور محبت موجود ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رشتہ مقرر فرمائے، شادی کی رکاوٹیں دور ہوں اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تہجد کا اہتمام کریں، دل سے دعا کریں، والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کریں، صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دل سے مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ اکثر آپ روحانی عمل کرنا چاہیں تو 3 دن تک مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی 170 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیفوں کا ورد کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں کہ یا اللہ، میرے لیے بہترین فیصلہ فرما، میرے نصیب میں خیر لکھ دے، میرے لیے نیک، با اخلاق، دیندار اور محبت کرنے والا شریک حیات مقرر فرما، اور اگر میرے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو اسے اپنی رحمت سے دور فرما۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، اور دعا کے ساتھ عملی کوشش بھی ضروری ہے۔ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اچھے رشتے تلاش کریں، اپنے دائرہ تعلقات کو بہترین بنائیں، اور غیر ضروری رسم و رواج کو ختم کریں، کیونکہ اسلام
آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں۔ محترم ناظرین، ایک اچھی ازدواجی زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی، بلکہ احترام، اعتماد، وفاداری، صبر اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے سے چلتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور مشکل وقت میں ساتھ دیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر شک، غصہ اور بے اعتمادی آ جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رشتے کو وقت دیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کریں اور اپنے گھر کو محبت اور رحمت کا مرکز بنائیں۔ آخر میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور نوجوانوں کے لیے بہترین، نیک، با اخلاق، دیندار اور محبت کرنے والے شریک حیات مقدر فرمائے۔ جن گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ جن کے دل پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں تاخیر کا شکار ہیں ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے۔ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، برکت اور اتفاق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو سنت نبوی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ کسی پریشان انسان تک امید اور بھلائی کا یہ پیغام پہنچ سکے، اور ہمارے پی ایس دینی وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی تمام دینی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔